السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان ایجوکیشنل ویڈیوز کا فائدہ اٹھائیں، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے بچے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم آفاق سن سیریز کی اسلامیت کلاس 3 کا پیج نمبر 64 کریں گے، تو پیج نمبر 64 کھول لیجئے۔ تو بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے وضو اور نماز کے آداب و فرائض۔ تو آئیے ریڈ کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے وضو کا طریقہ اور فرائض جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم وضو کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ وضو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ وضو کرنے کی جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ وضو کرنے کا پانی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوئیں۔ انگلیوں کے درمیان جگہ خشک نہ رہے۔ پہلے دونوں ہاتھ آپ کو کلائیوں تک دھونے ہیں، اور اس طرح دھونے ہیں کہ آپ کے انگلیوں کے بیچ کی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ پھر اچھی طرح کلی کریں، ہو سکے تو مسواک بھی کر لیں۔ ناک میں پانی چڑھائیں، پھر منہ کو دھوئیں۔ چہرے کی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ 3 دفعہ دونوں ہاتھ، پہلے سیدھا اور پھر الٹا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے 3 بار۔ پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈال کے اچھے سے صاف کرنا ہے 3 بار۔ پھر اس کے بعد پہلے دایاں بازو کونیوں تک اور پھر بایاں بازو کونیوں تک دھونا ہے 3 بار۔ اس کے بعد ہاتھ گیلے کر کے سر کا مسح کریں۔ مسح 1 بار ہوگا۔ پھر دونوں کانوں کا مسح کریں۔ ٹھیک ہے؟ یہ بھی 1 ہی بار ہوگا۔ پھر گردن کا، اور پھر پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے، یعنی رائٹ پاؤں پہلے دھوئیں گے 3 بار، اور پھر بایاں پاؤں یعنی لیفٹ پاؤں دھوئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ وضو سے فارغ ہو کر درجہ ذیل دعا پڑھیں۔ جب آپ نے وضو کر لیا تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ ترجمہ ہے: اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں میں شامل کر۔ ٹھیک ہے؟ پھر وضو کے فرائض پڑھ لیتے ہیں، جو وضو میں فرض ہے، لازم ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی طریقہ چھوڑ دیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 1، ایک بار پورا چہرہ دھونا پراپر طریقے سے، تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ایک بار دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر ان فرائض میں سے ایک فرائض بھی رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نواقض وضو۔ نواقض وضو سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا، جیسے پیشاب کا آ جانا، پخانہ آ جانا، پیٹ سے ہوا نکلنے، سونے اور جسم سے خون بہہ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو واپس سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر آ جاتے ہیں، نیکسٹ ہے ہمارا نماز کے آداب و شرائط۔ اب ہم نماز کے آداب اور شرائط جان لیتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے لیے چند آداب اور شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان شرائط کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ جیسے فرسٹ پہ ہے نماز کا وقت ہونا۔ نماز کا وقت ہونا بہت ضروری ہے۔ عموماً لوگ عصر کی اذان سے 2 منٹ پہلے کھڑے ہو کے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر نماز کا وہ وقت نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔
فرض نماز صرف اپنے خاص وقت پر ہی ادا کی جا سکتی ہے، وقت سے پہلے یا بعد میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز مسلمانوں نے وقت مقررہ پہ ہی ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں بدن، لباس اور جگہ کا پاک ہونا۔ آپ کا بدن یعنی آپ کا جسم، آپ کے کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ صاف ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے، ہر گندگی سے، ہر نجاست سے پاک ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے بدن، لباس اور جگہ کا گندگی اور نجاست سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس وضو کرنا۔ وضو کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے وضو بھی شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وضو کا کرنا لازم ہے۔ قبلہ رخ ہونا، قبلہ کیا ہے ہمارا؟ خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کر کے، قبلہ رخ ہو کے تبھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور تبھی آپ کی نماز بھی قبول ہوگی۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، نماز ادا کرتے وقت رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھنا ضروری ہے۔ سطر چھپانا، سطر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کا جو حصہ چھپانے کے لیے کہا ہے اس کا چھپانا بہت ضروری ہے۔ لباس ایسا ہونا چاہیے جو سطر کو چھپانے والا ہو۔ ٹھیک ہے، جو جسم کے جو حصے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا ڈھانک کے رکھنا ضروری ہے، اسے چھپانا ضروری ہے، ان کو چھپائے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نیت کرنا، اگر آپ کی دل سے نیت نہیں ہے نماز پڑھنے کی اور آپ کسی کے پریشر میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے دل سے نیت کرنی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنا ہے، اور نماز اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز ایک اہم فریضہ ہے، اس کے لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ پوری توجہ، سکون اور اطمینان سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز میں ادب سے کھڑا ہونا چاہیے۔ نماز کے دوران کھیل کود کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ادھر ادھر جو ہے آپ کی توجہ جانا، یہ سب سے آپ کی نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔